لوگوں کو یہ بہت فکر ہے کہ اوہو اتنی پاک راتوں میں تہجد و قیام اللیل، یہ 12 رکعت تہجد ہے اور 8 رکعت قیام اللیل ہے، اس سے تراویح بنی ہے، کچھ ذرا دماغ میں کچھ بات ڈالو۔ یہ 20 رکعت اصل میں رات بھر کی عبادت ہے۔ کوئی قیام اللیل کرتا ہے کوئی نہیں، لیکن تراویح میں تو کر ہی لے گا۔ کوئی تہجد پڑھتا ہے کوئی نہیں، لیکن تراویح میں تو ضرور 12 رکعت شامل ہو گئے، اور اخیر میں وتر پڑھا لیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، تو وہ وتر چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں تہجد کے بعد پڑھے۔ لیکن غور و خوض کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سال بھر میں تہجد بھی ہوگی اور قیام اللیل بھی، لیکن پھر نہ جماعت ہوگی اور نہ وتروں کی جماعت ہوگی۔ اس لیے بجائے بعد میں نوافل پڑھنے کے اور اس کے بعد وتر پڑھنے کے محل جماعت وتر ہو جائے تو یہ زیادہ افضل، ید اللہ علی الجماع، صحابہ کرام کا پسندیدہ عمل ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، رات کے آخری نماز وتر پڑھا کرو۔ اس لیے وتروں کی نماز کے بعد نوافل ناپسندیدہ ہے۔ اجر پسندیدہ پر ملتا ہے، ناپسندیدہ پر کوئی اجر نہیں دیتا۔ اور پیغمبر کا اتباع اور صحابہ کا اس میں ہے کہ آپ نے تراویح و وتر پڑھ لی ہے، بس آپ عبادت کے لیے رات سے ہی تراویح شروع ہو گئے۔ پھر ہماری توفیق میں کتنی رکعت ہے؟ تو محاورے میں کہتے ہیں 20 دفعہ آپ کو کہا ہے تو 20 رکعت تجویز ہو گئے، کمی نہیں کرنی ہے بالکل۔ پھر کون سی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کہا جماعت کے ساتھ۔ اس نماز میں کتنی قرات کی جائے گا؟ سارا قرآن پڑھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ مسلمان ہو تم پر روزہ فرض ہے، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ فرض سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تمام احکام میں اعلیٰ، ارفع، اعظم وہی یا ایمان ہے یا فرائض ہے۔ ایمان جن ستون پہ کھڑا ہے ان کو فرائض کہتے ہیں۔ فرائض بہترین ہے، ایمان قوی ہے۔ فرائض کمزور ہے، ایمان ہل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو آپ کہے کہ انجیکشن لگاؤں گا تو آپ کہتے یہ تو لگتے ہی رہتے ہیں، کوئی خاص بات تو نہیں۔ دیکھو کتنا فرق آ گیا۔